شعر جو ہے اساتذہ کے ہیں کہ انا کی جنگ میں ہم جیت تو گئے لیکن ابھی انا کا شعر پڑھا تھا. انا کی جنگ میں ہم جیت تو گئے لیکن پھر اس کے بعد بہت دیر تک نکال رہے اور تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آیا. نشیمن سے دھواں اڑتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے. اور دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی یاروں نے میری صحن سے رستے بنا لیے. اب اس نشست کے آخری شاعر ہمارے طبیہ کالج کے ڈاکٹر رضوان رضا صاحب، میں ان کا استقبال 2-3 شعر سے کر رہا ہوں. اور چونکہ صفی پور شریف میں اگر ہمارے منشی جی کا یا حضرت خادم صفی محمدی کے اشعار نئے کات پڑھے جائیں تو ذرا سا وہ لگتا ہے کہ حضرت خادم صفی محمدی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ صفت آدم کی کیا کیجے بیاں، صفت آدم کی کیا کیجے زباں قاصر رہی جس سے، اور ملائک نے بھی ہے مانا آہا ہا ہا آہا ہا ہا زیادہ ہا 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 ایسا محبت کیا ہے ہم جانے ہم ہی سمجھے مجھے ہم ہی باعث نہ سمجھانا. اور حضرت منشی جی علیہ رحمہ کا وہ شعر جو زبان زد ہے کہ تیرے مجھے عشق نے یہ سبق دیا کہ نہ ہجر ہے نہ وصال ہے، اسی ذات کا میں ظہور ہوں یہ جمال اسی کا جمال ہے. میں فدائے خادم بندگی ہے تو بس یہی بندگی یہی ذکر ہے یہی فکر ہے یہی حال ہے. خادم پاک ہوں در بار وہ سما کے مطبق. یا وہ فارسی میں فرماتے ہیں بگوش مانا ز حق شنیدم منم محمد جمال خدرا خدا فریدم منم محمد. ایک شعر نشور واحدی کا پیش کر کے میں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں عالی جناب رضوان رضا صاحب کو کہ دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے. دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے، چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے. حضرت رضوان رضا صاحب. السلام علیکم. مجھے بےحد خوشی ہے اور ایک عرصہ کے بعد میں اپنے محترم حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اور کوئی باقاعدہ پروگرام نہیں تھا، بس یہ ہے کہ میری خوش نصیبی کہ ڈاکٹر سراج بستوی صاحب نے اصرار کیا اور پھر میں نے کہا چلیے چلتے ہیں. محفل ایسی ہے کہ یہاں خانقاہ میں غزل کے شعر پڑھنا بے ادبی بھی نہیں ہے، اور ہے نا کچھ عارفانہ کلام اگر پیش کیے جائیں تو میں 2 شعر نعت کے پہلے عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد یہ غزل سنانے کی کوشش کروں گا. نعت کے 2 شعر لہذا فرمائیں. کہیں پہ نام و نسب کا چراغ روشن ہے، کہیں پہ نام و نسب کا چراغ روشن ہے، کہیں پہ علم و ادب کا چراغ روشن ہے.
وہ ایک چراغ جو روشن ہے شہر طیبہ میں، اسی چراغ سے سب کا چراغ روشن ہے، اسی چراغ سے سب کا چراغ روشن ہے۔ بہت شکریہ حضرات۔ ایک بالکل الگ رنگ کی عارفانہ غزل ملاحظہ فرما لیں۔ آپ تشریف رکھیں۔ کہ ساری دلیل ایک طرف، سارے گواہ ایک طرف، ساری دلیل ایک طرف، سارے گواہ ایک طرف، میرے گناہ ایک طرف، اس کی نگاہ ایک طرف، میرے گناہ ایک طرف، اس کی نگاہ ایک طرف، سال کے وقت ہوں مگر تھوڑی قلندری بھی ہے، سال کے وقت ہوں مگر تھوڑی قلندری بھی ہے، سب کی ہے راہ ایک طرف، اپنی ہے راہ ایک طرف، سب کی ہے راہ ایک طرف، اپنی ہے راہ ایک طرف۔ شعر بطور خاص کہ پوچھتے کیا ہو مسئلہ باطل و حق کا تم بھلا، پوچھتے کیا ہو مسئلہ باطل و حق کا تم بھلا، صبح مبین ہے ایک طرف، شام سیاہ ایک طرف، صبح مبین ہے ایک طرف، شام سیاہ ایک طرف، پوچھتے کیا ہو مسئلہ باطل و حق کا تم بھلا، صبح مبین ہے ایک طرف، شام سیاہ ایک طرف، ساری دلیل ایک طرف، سارے گواہ ایک طرف۔ اور میں خانقاہ میں شعر پیش کر رہا ہوں۔ در کا تیرے فقیر ہوں میں تو بڑا امیر ہوں، در کا تیرے فقیر ہوں میں تو بڑا امیر ہوں، جائے پناہ ایک طرف، حشمت و جاہ ایک طرف، جائے پناہ ایک طرف، حشمت و جاہ ایک طرف، میرے گناہ ایک طرف، اس کی نگاہ ایک طرف،
یہ بھی نیاز و ناز ہے، اس میں بھی کوئی راز ہے، یہ بھی نیاز و ناز ہے، اس میں بھی کوئی راز ہے، دونوں جہان ایک طرف بندہ و شاہ ایک طرف، دونوں جہان ایک طرف بندہ۔ اسی پر امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلطان خوبا میر اول ہرشو ہجوم عاشقاں، چابک سوارا ایک طرف اس کی بہت اچھا۔ سبحان اللہ۔ دونوں جہان ایک طرف بندہ و شاہ ایک طرف۔ آخری شعر۔ پی کے یہ جام بے خودی، پائے مقام بے خودی، پی کے یہ جام بے خودی، پائے مقام بے خودی، رکھیے ہمارے پاس سے تاج و کلاه ایک طرف، رکھیے ہمارے پاس سے تاج و کلاه ایک طرف، ساری دلیل ایک طرف، سارے گواہ ایک طرف، میرے گناہ ایک طرف، اس کی نگاہ ایک طرف۔ بہت شکریہ جزاک اللہ۔